السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات حضرت العلام حضرت علامہ و مولانا غلام صادق رضوی صاحب سے کرامات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے حج کے دوران کا ملاقات کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ حضرات میرے ویڈیو میں نئے آئیں تو سب سے پہلے میرے ویڈیو چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر کر دیں۔ جعفر صادق کی بات کرتے ہیں چونکہ یہ نیاز ان کی طرف منسوب ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین تھے، آپ اپنے دور کے بہت بڑے صوفی تھے، آپ اپنے دور کے بہت بڑے ولی کامل تھے، آپ مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات جانتے کسے کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات اللہ کے اس بندے یا اس بندی کو کہتے ہیں کہ جس کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا ہے، یعنی ہاتھ اٹھتے ہیں اور اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ مقام آپ کو صادق کیوں کہتے ہیں؟ صادق تو فرمایا گیا کہ صادق اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو کچھ کہتے تھے اللہ ویسا ہی کر دیتا تھا۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، تو آپ نے جو کہہ دیا اللہ آپ کی زبان کی لاج رکھ لیتا اور آپ کے کہے کے مطابق وہ بات بن جاتی تھی، وہ کام ہو جایا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، چونکہ مجھے نیاز پر تفصیلی گفتگو کرنا ہے، اس لیے میں سرسری طور پر امام جعفر صادق کا مقام صرف آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص جو آپ کو پہچانتا نہیں تھا، اس کا کچھ مال چوری ہو گیا، اس نے اجنبی دیکھ کر الزام لگا دیا کہ ہو نہ ہو میرا مال آپ ہی نے چرایا ہے۔ آپ نے کوئی بحث نہیں کی، آپ نے اس شخص سے کہا کہ تیرے پاس کتنا مال تھا؟ اس نے کہا 2000 دینار۔ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور گھر لے جا کر آپ نے 2000 دینار سے بھری ہوئی تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ وہ لے کر خوش ہو کر چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد اس شخص کی وہ تھیلی، وہ اس کا مال جو سمجھتا تھا چوری ہو گیا ہے، حقیقت میں چوری نہیں ہوا تھا، کہیں رکھ کر بھول گیا۔ وہ 2000 دینار اس کے مل گئے۔ جب اس کے مل گئے تو اس کو احساس ہوا غلطی کا۔ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آیا، آپ نے جو 2000 دینار دیے تھے واپس کر کے کہتا مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے خامخواہ آپ پر الزام لگا دیا اور آپ نے بنا چوں چرا کیے ہوئے مجھے 2000 دینار دے دیے، حالانکہ میرا مال مجھے مل گیا، یہ آپ اپنا لے لیں واپس۔ تو امام جعفر صادق مسکرا کر فرماتے ہیں کہ تو اسے بھی اپنی طرف ایسے بھی اپنے پاس رکھ لے، جو تجھے مل گیا وہ تیرا اپنا تھا اور جو میں نے دیا یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ اس کو واپس لے لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھرانے کی شان یہ ہے کہ ہم جب کسی کو کچھ عطا کر دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیا کرتے، واپس نہیں لیتے۔ میرے پیارے آقا کے پیروان، پھر وہ شخص حیرت کے ساتھ واپس ہوا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے، یہ مکان کس کا؟ تو لوگوں نے بتایا یہ وقت کے بہت بڑے امام جعفر صادق کا مکان تھا۔ آپ عمر کے اعتبار سے آپ تابعین میں سے تھے، یعنی صحابہ کے بعد تابعین اکرام جنہوں نے صحابہ کے چہروں کی زیارت کی۔ 80 ہجری آپ کی ولادت ہوئی، بعض لوگوں نے 82 بھی لکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے عمر کے اعتبار سے آپ 3 سال چھوٹے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے عمر کے اعتبار سے 3 سال چھوٹے، لیکن تعجب ہوگا آپ کو، عمر کے اعتبار سے 3 سال چھوٹے ہیں لیکن امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے شاگرد۔ اور جانتے ہیں آپ کے شاگردوں میں اس دور کے بڑے بڑے صوفیات تھے، حدیث کے امام، فقہ کے امام، بڑے بڑے اولیاء جو اس دور میں تھے وہ آپ کے شاگرد تھے۔ حضرت سفیان ثوری کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ آپ کے شاگرد تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے شاگرد ہیں، حضرت داؤد طائی آپ کے شاگرد ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، امام اعظم ابو حنیفہ تو اپنے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ آپ نے سارے علوم پر مہارت حاصل کر لی تھی۔ مدینہ شریف میں امام جعفر صادق سے ملاقات ہوئی تو امام جعفر صادق نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ تمہارا انعام نعمان بن ثابت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کچھ لوگوں نے امام جعفر صادق کے کان بھرے تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف، یعنی جیسے آج ائمہ اربعہ کے مخالفین موجود ہیں، اولیاء اکرام کے دشمن موجود ہیں، ایسے اس دور میں بھی معاملہ تھا۔
ایسا نہیں تھا کہ ہر زمانے میں نیکوں کے صرف چاہنے والے، نہیں، بلکہ جہاں چاہنے والے ہوتے تھے وہیں دشمن بھی بے شمار ہوتے تھے۔ تو بہت سے لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف کان بھرے تھے امام جعفر صادق کے۔ امام جعفر صادق نے ان کو بلایا، ملاقات کی اور کہا تمہارا ہی نام نعمان بن ثابت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم کوفہ کے رہنے والے ہو؟ جواب دیا کہ ہاں میں کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ تو کہا میں نے سنا ہے کہ تم حدیث کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر قیاس کی بنیاد مسائل بیان کرتے ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فوراً سمجھ گئے کہ میرے خلاف امام جعفر صادق کے کان کو بھرا گیا۔ آپ نے بیٹھ کر گفتگو کی، اب وہ تفصیلی گفتگو بیان کرنے کا موقع نہیں، بہرحال گفتگو کی، اور جب گفتگو ختم ہوئی تو امام جعفر صادق نے حضرت نعمان بن ثابت کو، امام اعظم ابو حنیفہ کو قریب بلایا، ان کی پیشانی پر بوسہ لیا اور بوسہ لے کر کہا کہ لوگوں نے میرے کام تمہارے خلاف بھرے تھے، لوگ تمہارے بارے میں پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، جبکہ میں نے تمہیں آزما کر دیکھ لیا، تم یقیناً جو جواب دیتے ہو میرے نبی کے فرمان کے مطابق جواب دیتے ہو، یعنی تمہارا کوئی جواب صرف قیاس پر مبنی نہیں ہوتا، قرآن و حدیث کی روشنی میں تم جواب دیتے ہو۔ کہا کہ جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں فتوی دینے کی اجازت۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ مجھے اپنے شاگردوں میں قبول فرما لیں، مجھے اپنے شاگردوں میں قبول کر لیں۔ امام جعفر صادق نے قبول کیا، 2 سال ان کی خدمت میں رہے، اور جانتے 2 سال میں کیا کچھ سیکھا ہوگا، یہ سکھانے والا جانے اور سیکھنے والا جانے، کیا کچھ سیکھا ہوگا۔ فقہ کے بہت بڑے امام اور امام جعفر صادق کے شاگرد، کیا سکھایا ہوگا، کیا سیکھا ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اتنا ضرور بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا اگر وہ 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت میں نہ گزار لیتا، ہلاک ہو جاتا۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ جانتے یہ سوال کب کیا گیا؟ جب بعض روایتوں میں آتا ہے آپ کی عمر 68 سال کی تھی، 68 ایئرز، داڑھی کے بال بھی سارے سفید، سر کے بال بھی سارے سفید۔ کسی نے سوال کیا آپ کی عمر کتنی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری عمر 2 سال ہے۔ 2 سال۔ اس شخص نے حیرت کے ساتھ کہا 2 سال، جبکہ آپ کے داڑھی کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے، پھر ایسا کیوں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے 2 سال امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گزاری، اور میں اپنی اصل زندگی صرف اسی 2 سال کو سمجھتا ہوں۔ پتہ چلا اولیاء کی صحبت میں، اولیاء کے قدموں میں، نیکوں کی سنگت میں، علماء کی صحبت میں جو وقت گزر جائے زندگی اصل وہی ہوا کرتی ہے، اور باقی تو ساری کی ساری ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ اب ذرا سوچے ہمارا امام جن کی شاگردی اور جن کی صحبت پر فخر کرتا ہے، جن کی صحبت پر فخر کرتا ہے، میرے پیارے آقا کے پیروانوں اللہ نے اسے کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہوگا۔ یہ امام جعفر صادق کی شان ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں اگر کرامات بتائی جائے تو 2-4 نہیں بے شمار کرامات ہیں آپ کی۔ ایک مشہور کرامت جو آپ کئی بار پہلے بھی سن چکے ہیں، امام جعفر صادق کا تذکرہ ہو اور یہ نہ بیان کیا جائے تو آپ کا ذکر ادھورا ہے، اسی لیے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کے زمانے میں جو اس وقت کا خلیفہ تھا، منصور اس کا نام تھا، خلیفہ منصور۔ خلیفہ منصور یہ چاہتا تھا کہ تمام علماء جتنے بھی لوگ ہیں، مشائخ، فقہاء کرام، وہ آئیں اور میرے دربار میں صبح شام مجھے سلامی پیش کیا کریں۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ آئیں، آگے پیچھے گھما کریں اور پھر میں ان کی خدمت کیا کروں۔ یہ اس کو اچھا لگتا تھا، لوگ آتے بھی تھے، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کبھی اس کے دربار میں نہیں تھے۔ اس نے کئی بار دعوت دی پھر بھی آپ نہیں گئے۔ ایک مرتبہ وہ چڑ گیا اور اس کو یہ محسوس ہوا کہ یہ میری بے عزتی ہے کہ خلیفہ وقت بار بار دعوت دے اور دعوت دینے پر بھی امام جعفر صادق میرے دربار میں نہ آئے۔ وزیر کو بلایا اور منصوبہ کیا کہ کل میں امام جعفر صادق کو دربار میں بلاؤں گا، اگر وہ آ گئے تو غنیمت اور نہیں آئے تو ان کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ تو وزیر نے کہا کہ میں گستاخی معاف،
آپ خلیفہ ہیں، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو گوشہ نشین بزرگ، وہ جو دنیا سے کٹ کٹا کر صرف اللہ اللہ کرتا ہوا زندگی گزارتا ہے، اس سے دشمنی مول لینے سے کیا فائدہ ہے؟ تو خلیفہ منصور کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ میں جو کہتا ہوں تم ماننے کو تیار کیوں نہیں؟ وزیر نے کہا کہ میں منع نہیں کرتا بلکہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، میرا کام مشورہ دینا۔ خلیفہ منصور نے کہا مجھے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی طرف سے کل دعوت پیش کر دیں گے۔ اب دوسرے دن بھی فوجی بھیجے گئے دعوت دینے کے لیے۔ رات کو یہ منصوبہ کیا خلیفہ منصور نے فوجیوں کے ساتھ کہ جب امام جعفر صادق محل میں آئے، ہر دروازے کے آس پاس تم ننگی تلواریں لے کر کھڑے رہنا، اور ان سے گفتگو کرتے 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 میں ایسی بات کروں گا کہ ان کو جلال آ جائے، اور جب جلال آ جائے گا تو ظاہر ہے کہ میرے خلاف کچھ نہ کچھ وہ بولنا شروع کریں گے، اور جب وہ میرے خلاف بولیں گے تو میں اپنے تاج کو اتار دوں گا سر سے، اور یہ تاج کا اتارنا اس بات کا اشارہ ہوگا کہ تم آگے بڑھ کر امام جعفر صادق کو قتل کر دو، معاذ اللہ، یعنی ان کا کام تمام کر دو، معاذ اللہ۔ اس نے پورا پلان کر لیا، نہیں آئیں گے تو وہی قتل کر دینا، اور آئیں گے تو میں ان کو غصہ دلاؤں گا اور اس کے بعد اشارہ کروں گا تو قتل کر دینا۔ پورا پلان تیار۔ دعوت پہلے بھی کئی بار دی گئی، امام جعفر صادق نہیں آئے، لیکن آج جب دعوت دی گئی تو امام جعفر صادق دربار میں حاضر ہو گئے۔ وہ خوش ہوا کہ چلو پہلا کام تو بن گیا، کہ آنے سے منع کرتے تھے آج آخر آ گئے تو ایک کام تو بن گیا۔ اب اس نے گفتگو کرنا تو دور کی بات، امام جعفر صادق جیسے ہی محل میں آئے، وہ تخت پر بیٹھا تھا شان و شوکت کے ساتھ، اکڑ میں، کہ جو کبھی نہیں آتا تھا آج مجبوراً اس کو میرے دربار میں آنا پڑا، اکڑ کے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی آپ داخل ہوئے محل میں، فوراً جو ہے وہ اپنے تخت سے نیچے اترا، بھاگتا ہوا آیا، آپ کے سامنے آ کر فرما بردار خادم کی طرح کھڑا ہو گیا۔ امام جعفر صادق کے سامنے فرما بردار غلام کی طرح کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر ادب سے کہتا ہے کہ حضور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ چلیں میرے تخت پر بیٹھے۔ امام جعفر صادق کو اپنے ساتھ لے گیا، تخت پر بیٹھایا، اس کے بعد ادب سے آپ کے سامنے کھڑا ہوا، اور کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ کبھی مجھے آپ اپنی خدمت کا موقع دیں، آپ کبھی خدمت کا موقع نہیں دیتے، کبھی مجھے خدمت کا موقع دیں۔ گفتگو کرنے لگا، اور دربار میں جو ننگی تلواریں لے کر اشارے کے انتظار میں تھے سب حیران کہ کہاں تو قتل کا منصوبہ تھا اور کہاں اتنی محبتیں۔ آخرکار فرمایا گیا امام جعفر صادق جب واپس چلے گئے تو جانے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ تو نے تو قتل کے منصوبے کیے تھے، پھر ان کے سامنے تیری گگی بن گئی، کیا بات تھی؟ آخر کیا بات تھی کہ تیرے پسینے چھوٹ رہے تھے، تو کانپ رہا تھا، وجہ کیا؟ تو کہتا ہے کہ جب وہ محل میں آئے تو اکیلے نہیں آئے، ان کے آگے آگے ایک اژدہا چل رہا تھا، ایک بڑا سا اژدہا تھا، اور جب محل میں وہ داخل ہوئے تو اژدہے نے اوپر کا جبڑا میری کرسی پر لگایا، نیچے کا جبڑا میرے تخت پر لگایا، اور اپنی زبان سے اس نے کہا اے منصور، اگر تو نے اللہ کے ولی کی شان میں ذرا بھی گستاخی کی تو میں اپنے جبڑوں کو ملا دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے میرے جبڑوں کے درمیان پس کر رہ جائے گا۔ کہتا ہے جب میں نے سنا تو مجھے فوراً سمجھ میں آ گیا کہ ان سے دشمنی مول لینا صرف آخرت برباد نہیں کرنا، اپنی دنیا بھی تباہ برباد کرنا ہے، اپنی دنیا بھی تباہ برباد کرنا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، پھر دل سے نفرت کو نکال کر اس نے عقیدت و محبت کو بٹھا لیا۔